حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ناظرین کرام، سامعین محترم، ہماری ان مجلسوں کا موضوع ہے زوال قوم کے اسباب اور ان کا رائے حل. اس سلسلے میں ہم نے کل کچھ باتیں، کچھ عرائض پیش کیے تھے. موضوع چونکہ وضاحت طلب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تفصیل سے گفتگو کی جائے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغیر. خداوند عالم کسی قوم و ملت کی تقدیر اور ان کے حالات کو نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے اندرونی حالات کو بدل ڈالے. اور جب خدا کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. ساری دنیا میں، عالم اسلام میں، خطۂ عرب و ایشیا میں، خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان میں، اگر ہم اپنی اس شیعہ قوم کے حالات کا جائزہ لیں، اپنے آباء و اجداد کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس قوم کی بزرگ ہستیوں اور بڑی بڑی شخصیتوں کا مطالعہ کریں، اور قریہ قریہ، شہر شہر جہاں یہ قوم آباد رہی ہے وہاں کے حالات اور آثار قدیمہ کو دیکھیں، اور 50، 60، 100، 200، 300، 400 برس پہلے کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے نام کا سکہ دنیا میں رائج تھا، ہمارا اقتدار قائم تھا، ہمارا رعب و دبدبہ برقرار تھا، ہماری جاؤ حشم کی شان نرالی تھی، ہمارے تعلیمات دنیا کے لیے، خلائق کے لیے معلم تھے، ہمارے اخلاق دنیا والوں کے لیے سبق آموز تھے. دنیا ہمارے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھی. لوگ ہمارے سامنے زانو ادب طے کیا کرتے تھے، ہم سے آ کے درس لیا کرتے تھے، ہم سے مشورہ کرتے تھے، ہمارے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم ترقی یافتہ تھے. ہم دنیا والوں کے لیے رہبر، لیڈر، پیشوا، مقتدا سبھی کچھ تھے. ہماری حکومت لوگوں پر قائم تھی. قریہ قریہ، شہر شہر ہماری سلطنتیں عروج پر تھی. ہمارے قدم سب سے آگے تھے. لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ہمارے قدم پیچھے رہ گئے. دنیا پلٹ گئی ہے، الٹی گنگا بہہ گئی ہے. دنیا کی قومیں آگے نکل گئی ہیں، دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور ہم پیچھے کی طرف ہم زوال و پستی میں جا رہے ہیں. ہمارے اقتدار کا قلعہ زمین کا ایک تودہ بن گیا ہے. ہمارے مقاصد پیوند خاک ہیں، ہماری بنیادیں متزلزل ہیں. ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہماری شان و شوکت ختم ہو گئی ہے، ہماری شان لوٹ لی گئی ہے، ہمارا وقار، ہمارا اقتدار جاتا رہا ہے. آخر کیا ہوا
किधर गई हमारी हुकूमत, क्या हुआ हमारा इक़्तिदार, क्या वजह क्या है, सबब क्या है। कल जो हमारे सामने ज़ानुए अदब तय करता था, आज हमें उसके सामने ज़ानुए अदब तय करना पड़ रहा है। कल जो हमसे दर्स लिया करता था, आज हमें उससे सबक लेना पड़ रहा है। कल जो हमें आके सलाम किया करता था, आज हमें उसे सलूट मारना पड़ रहा है। कल जो हमारे सामने बोल नहीं सकता था, आज वो हमारे सर चढ़ के बोल रहा है। कल जो हमारी पायती नहीं बैठ सकता था, आज वो हमारे सराहने चढ़ के बैठ रहा है। कल जो हमारे बच्चों का सदका खाया करता था, आज हमें उससे मांगना पड़ रहा है। कल जो हमारा दिया खाया करता था, आज हमें उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आज हम दुनिया में जलील ख्वार हो रहे हैं, हमारे मकासिद पेवंदे खाक हैं, हमारी बुनियादें मुतज़लज़िल हो गई है, हम जलील ख्वार हो रहे हैं। वजह क्या है? कहाँ गया हमारा इक़्तिदार? क्या हुई हमारी सल्तनत? क्या हुई हमारी शानो शौकत? कहाँ गया हमारा रोबो दबदबा? आखिर कसूर किसका है? क्या हमारा कसूर है या खुदा का कसूर है? क्या ये दिन खुदा ने हमें दिखाए हैं? नहीं नहीं, खुदा तो कुरान मजीद में, खुदावंद आलम अपनी किताब में साफ ऐलान कर रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा किसी कौम मिल्लत की तकदीर और उनके हालात को नहीं बदलता है, मगर ये कि वो कौम अपने अंदरूनी हालात को बदल डाले। और दूसरी जगह पर इरशाद होता है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुगय्यरतन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदावंद आलम जब किसी कौम को कोई नेमत दे देता है, जब खुदा किसी कौम को, किसी इंसान को नेमतों से नवाज देता है, तो उन नेमतों में तगय्युर व तबद्दुली पैदा नहीं करता है, उनसे वो नेमतें सल्ब नहीं करता है, मगर उस वक्त जब वो कौम अपने आप को बदल डाले। इन दोनों आयतों से वाज़े हो जाता है, पता चल जाता है कि कसूर हमारा है। खुदा ने तो साफ ऐलान कर दिया है, पता चला कसूर हमारा है। इन दोनों आयतों से वाज़े हो जाता है कि कसूर हमारा है। खुदा तो किसी कौम के हालात नहीं बदलता है, कसूर हमारा है, हमने अपने आप को बदल डाला है। क्या वो कौमें जो आगे बढ़ रही हैं, क्या खुदा ने उनको ज्यादा दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। दो आंखें अल्लाह ने उन्हें दी हैं, दो आंखें अल्लाह ने हमें दी हैं। दो हाथ पांव अल्लाह ने मेहनत करने के लिए, हरकत करने के लिए उन्हें दिए हैं, हमें भी दिए हैं। सोचने समझने के लिए अल्लाह ने दिलो दिमाग उन्हें भी दिया है, हमें भी दिया है। फिर क्या वजह है कि वो दूसरी कौमें आगे बढ़ रही हैं और हम इन्हितात व पस्ती की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं? क्या हम में कोई कमी है? क्या हम में कोई नुक्स है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अपने अशार में फरमाते हैं, दवाओं का मिनगा वला तबसर, दवाओं का मिनगा, दवाओं का फीका वला तबसर, दवाओं का मिनगा वला तशअर व तज़अमो इन्नका जुर्मुन सगीर व फीका ज़वा अल आलिमुल अकबर। मौलाए कायनात अपने अशार में फरमाते हैं, तुम्हारे मरज का, तुम्हारी दवा खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, मगर तुम आँख खोल के देखते नहीं। दवाओं का मिनगा वला तशअर, मरज का असली मंशा खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, मगर तुम्हें एहसास नहीं होता है। वह तज़अमो इन्नका जुर्मुन सगीर, और तुम ये समझते हो कि ये एक मामूली सी बात है, छोटी सी बात है। ये तुम्हारी हस्ती एक
مختصر محدود ہے، نہیں وفیق الزوا العالم الاکبر، حالانکہ تمہاری ہستی میں، تمہارے وجود میں اسرار و حقائق کا، لیاقتوں کا، ہنروں کا ایک بہت بڑا خزانہ پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اس خزانے سے استفادہ کریں تو ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ ہماری قوم کے انحطاط و پستی میں جانے کے اسباب علولو وجوہات بکثرت ہیں، ہمارے ذلیل و خوار ہونے کے اسباب بہت زیادہ ہیں، لیکن ہماری نظر میں دو سبب بڑے اہم ہیں، دو چیزیں ہیں جن کو چھوڑنے سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس منزل پر پہنچے ہیں۔ دو چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ایک ہے تعلیم اور دوسرے ہے تجارت۔ ہم نے تعلیم کو چھوڑا ہے تو ہماری عزت لوٹ لی گئی، ہماری شان و شوکت جاتی رہی، اور ہم نے تجارت کو چھوڑا ہے تو ہمارے مال ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہمارا اقتدار جاتا رہا، ہم کنگال ہو گئے۔ ہم نے تعلیم کو چھوڑا ہے تو جہالت نے ہمارے اندر ڈیرا ڈال لیا ہے۔ ہم نے تجارت کو چھوڑا ہے تو ہمارا اقتدار جاتا رہا ہے، ہم کنگال ہو گئے ہیں، ہم غلامی اور تنگ دستی کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تعلیم کے چھوڑنے سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور تجارت کے چھوڑنے سے مال ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہم دنیا میں آج محتاج ہیں دوسروں کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہم تعلیم و تجارت کو اپنائیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں اور سختی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری کھوئی ہوئی منزل ہمیں مل سکتی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تجارت کے سلسلے میں مزید تفصیلات آئندہ پیش کی جائے گی۔ حدیثوں سے ثابت ہے، حدیثوں میں روایات میں آیا ہے، تسعۃ اشار الرزق فی التجارہ، مال کا 90% حصہ، مال کے 9 حصے تجارت میں پوشیدہ ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں مزید تفصیلات آئندہ پیش کی جائے گی۔ آج محرم کی دوسری تاریخ ہے، لہذا اس عنوان سے چند جملے مصائب کے۔ حسین پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں، جناب حر نے آپ کا راستہ روکا تو آپ کربلا کے میدان میں آ گئے، اور پھر تو مصائب کا سلسلہ ہے، نرگائے آدھا میں گھیر لیے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے مصائب ہیں کہ کرب و بلا ہے۔ اس زمین سے جو بھی گزرا ہے اس پر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، ایسی مصیبتیں حسین پر نازل ہوئی ہیں، انبیاء روئے ہیں، ہمارے رسول روئے ہیں، اولیاء روئے ہیں، اور چاہنے والے آج تک رو رہے ہیں۔ محرم کی دوسری تاریخ ہے، فرش عزا بچھائی جا چکی ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، ماتم ہو رہے ہیں، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، حسین کو یاد کیا جا رہا ہے، جناب آدم نے حسین کو یاد کیا ہے۔ اسماء الہی عرش الہی پر جب لکھے ہوئے جناب آدم نے دیکھا تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، یہ ہستیاں کون ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ فاطمہ ہیں۔
اس کے بعد جناب آدم نے ان اسمائے گرامی کا واسطہ دیا اور اپنی دعا قبول کرنے کے لیے توسل حاصل کیا. جناب آدم کہتے ہیں پالنے والے یہ حسین کون ہے جس کا نام میرے لبوں پر آتا ہے تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے. میں محمد کا نام لیتا ہوں، میں علی کا نام لیتا ہوں، میں فاطمہ کا نام لیتا ہوں تو مجھ پر کوئی رقت طاری نہیں ہوتی ہے. پالنے والے مجھے بتا دے یہ حسین کون ہیں. ان کا لبوں پر میرے جیسے ہی نام آتا ہے میرا دل بھر آتا ہے، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کربلا کی رودات آنے والے واقعات بیان کیے. اے آدم یہ حسین تیرا فرزند ہے، تیرا بیٹا ہے جسے کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا. اس پر ایسی مصیبت نازل ہوگی کہ سارے مصائب ہیچ ہیں. جناب آدم نے پوچھا اے جبریل وہ مصیبت کیا ہے جس کے سامنے سارے مصائب ہیچ ہیں. اے آدم حسین غریب و بے لاچار، بے یار و مددگار، یکو تنہا کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے قتل کیے جائیں گے. اور اے آدم کاش تم حسین کو اس حالت میں دیکھتے جب وہ الاتاش الاتاش ہائے بے کسی کے نعرے لگا رہے ہوں گے. حسین پر پیاس اتنی شدت سے طاری ہوگی کہ حسین اپنی آنکھوں کے سامنے زمین تا آسمان دھواں بھرا دیکھیں گے. بس یہ سننا تھا کہ آدم کے آنسو نکل آئے اور جبرائیل کے ساتھ بے ساختہ اس طرح رونے چلانے لگے، اتنا گریہ کیا کہ جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے. جبرائیل نے بیان کیا اے آدم کاش تم حسین کو اس حالت میں دیکھتے کہ وہ الاتش کے نعرے بلند کر رہے ہوں گے. اے آدم حسین کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جائے گا، مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، سروں کو تنوں سے جدا کر کے نیزوں پہ بلند کیا جائے گا. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، حسین کے بیوی بچوں کو اسیر کیا جائے گا. اور اس کے بعد کربلا سے شام، کوفہ و شام کی منزلیں ہوں گی. کوفہ و شام کے بازار ہوں گے، دربار ہوں گے، برہنہ سر پھرایا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون.